بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی ایس سی تھرڈ ایئر اکنامکس میکرو اکنامکس کا جو پیپر ہے اس کا ٹاپک جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کنزیومر بیہیویئر کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ جس طریقے سے میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ مائکرو اکنامکس میں کنزیومر بیہیویئر ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں سے آپ نے تمام ٹاپک بک سے تیار کرنے ہیں اور اس میں کوئی ٹاپک آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں یعنی کم از کم اس پیپر میں جو مائکرو اکنامکس کا پیپر ہے اس چیپٹر میں سے 1.5 کوسچن یعنی 30 نمبر 35 اور سم ٹائم 40 نمبر کا بھی کوسچن آ سکتا ہے۔ اس لیے بار بار میں آپ کو ریوائز کے طور پر یہ کہتا ہوں اس چیپٹر کو ریوائز کریں اور اس کو زیادہ اچھی طریقے سے تیار کریں۔ آج اس چیپٹر کا آخری جو ٹاپک ہے وہ نظریہ آزار ترجیح یا سموئلسن کا نظریہ رویہ صارف ہے۔ عزیز طلباء، یہ اس کنزیومر بیہیویئر کا یہ آخری چیپٹر ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے پیپر میں بہت دفعہ یہ آیا ہوا ہے۔ پہلے ہم اس نظریے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسکشن سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کلاس میں، اب بھی بتاتا ہوں کہ یہ نظریہ 1938 میں سموئلسن نے رویہ صارف کے سلسلے میں اپنا پیش کیا تھا، جسے وہ نظریہ آزار ترجیح کہتا ہے، اور اس نظریے کو نظریہ رویہ صارف اور طلب کے سلسلے میں ایک بہت بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں صارف کی ترجیحات کو ترتیب وار بیان کیے بغیر اور ایک عدم ترجیح کو اخذ کیا جا سکتا ہے اور خط عدم ترجیح کے مبدا کی جانب مہذب ہونے کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نظریے میں خطوط عدم ترجیح کا استعمال کیے بغیر طلب کے قانون اور طلب کا خط کو اخذ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس ساری بحث کو خط عدم ترجیح سے اخذ کرتے ہیں اور خط طلب کو اخذ کرنے تک محدود رہیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مفروضات کہتے ہیں۔ نظریہ آزار ترجیح یا assumptions of revised preference theory نمبر 1 صارف عقل مند ہے۔ اس نظریے کو بیان کرتے وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ صارف عقل مند ہے، صارف چناؤ کے بارے میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اس مفروضے کے مطابق صارف کسی ایک وقت میں مجموعہ اے خریدتا ہے اور اس کو بی پر، اور پھر دوسرے وقت بی خریدتا ہے اور اس کو اے پر ترجیح دیتا ہے، یعنی اے گریٹر دین بی اینڈ سم ٹائم بی لیس دین اے ہو۔ صارف چناؤ کے سلسلے میں ٹرانزٹیوٹی کے مفروضے پر عمل کرتا ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ اے گریٹر دین بی، بی گریٹر دین سی اینڈ دین اے گریٹر دین سی ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے وہ مزید لکھتا ہے کہ نظریہ آزار ترجیح کا مفروضہ ہے، ترجیح ہزار کا مفروضہ ہے۔ سموئلسن اس نظریہ آزار ترجیح کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک صارف خط عدم ترجیح کو استعمال کیے بغیر اپنی ترجیحات کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں صارف اپنے ذہن میں موجود دو اشیاء کے جوڑوں کو ظاہر کرنے کی خاطر عدم ترجیح کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ براہ راست اپنی آمدنی کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ وہ ان دونوں اشیاء میں کسی ایک جوڑے کو دیگر جوڑوں کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے یا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بنیادی مفروضے کو بیان کرنے کے بعد ہم نظریہ آزار ترجیح کی نمایاں خط و خال بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سموئلسن اپنے نظریے کو پیش کرتے وقت دو طرح کی ترتیبیں آرڈنرنگ بیان کرتا ہے۔ ایک کو وہ مضبوط ترتیبیں اسٹرانگ آرڈنرنگ اور ایک کو کمزور ترتیبیں یعنی ویک آرڈنرنگ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آرڈینل نظریہ ترجیح خطوط عدم ترجیح میں کمزور ترتیبیں ایک خط عدم ترجیح سے ظاہر کرتی ہیں، جہاں ایک صارف مختلف مجموعوں کے درمیان غیر جانبدار ہوتا ہے، جبکہ آرڈینل نظریے میں مضبوط ترتیبیں ایک نقش عدم ترجیح سے ظاہر ہوتی ہیں، جہاں پر خط عدم ترجیح تسکین کے الگ سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اونچا خط عدم ترجیح نیچے خط عدم ترجیح کے مقابلے میں زیادہ تسکین کو ظاہر کرتا ہے۔ سموئلسن ایک خط عدم ترجیح اور اس سے منسلک کمزور ترتیبوں پر ویسے ہی رد کر دیتا ہے، جبکہ وہ مضبوط ترتیبوں کے نقشہ عدم ترجیح استعمال کیے بغیر براہ راست آزار ترجیح کی مدد سے بیان کرتا ہے، اور یہ آزار بجٹ لائن پر واقع بے شمار جوڑوں میں سے کسی ایک جوڑے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، آرڈینل اپروچ کی طرح یہاں فرض کیا جاتا ہے کہ صارف کو اپنی آمدنی آئی اور ایکس شے کی قیمت پی وائی
ایکس اور وائی کی شے کی قیمت پی وائی کا علم ہے، لہٰذا اسے اپنی پسند کا بھی علم ہے، وہ عقل مند ہے اور چناؤ کے بارے میں وہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حسب ثاقب ہم فرض کرتے ہیں کہ I is equal to 10, P of X is equal to 2 and P of Y is equal to 1 ہے، لہٰذا وہ دو یا تو X کی 5 یا Y کی 10 اکائیاں خرید سکتا ہے، جیسے ہم بجٹ لائن اے بی سے ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ ڈائیگرام نمبر 37 جو یہ آپ کے سامنے ظاہر ہے، جہاں صارف نے بجٹ لائن اے بی پر واقع کسی جوڑے جیسے زیڈ کے لیے اپنی ترجیح کا اظہار کر دیا ہے، لہٰذا بجٹ لائن سے نیچے تمام مجموعے زیڈ کے مقابلے میں گھٹیاں ہیں۔ اگر ہم زیڈ سے عمود گرائیں جیسے سی جے زیڈ اور زیڈ کے ڈی، تو اس خطوط کے اندر واقع تمام علاقے اس مجموعوں کو ظاہر کرتے ہیں جو مجموعے زیڈ کے مقابلے میں ترجیح یافتہ ہیں، کیونکہ ان مجموعوں میں کم از کم ایک شے کی مقدار مجموعہ زیڈ کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسا کہ جس کی مطابق وائی کی مقدار کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں ایکس کی اکائیاں بڑھ گئی ہیں، لہٰذا اس سے ملنے والی تسکین نقطہ زیڈ سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح نقاط جے جس کے مطابق ایکس کی مقدار وہی رہتے ہوئے یہاں وائی کی اکائیاں بڑھ گئی ہیں، نتیجے کے طور پر اس کی تسکین نقطہ زیڈ سے زیادہ ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے عزیز طلباء ڈائیگرام ہے جس میں ایکس اور وائی، جس میں زیڈ کے ڈی اے بی کے نیچے انفیریئر پیئر ہیں، جبکہ زیڈ کے ڈی پریفرڈ پیئر ہیں، یا وہ اپنی اظہار کا ترجیح زیڈ کے ڈی کی طرف جائے تو ایکس پر کر سکتا ہے، یا زیڈ یہ سی کی طرف جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ لائن ہمیں شو کر رہی ہے کہ وائی کی ہم 10 اکائیاں اور ایکس کی ہم 5 اکائیاں خرید سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے سے وہ اپنی ترجیحات کا اظہار کرتا ہے، یعنی زیڈ کے ڈی پر جاتے ہوئے وہ ایکس کی زیادہ اکائیاں اور زیڈ جے سی پر جاتے ہوئے وہ وائی کی اکائیاں خریدتے ہیں، جبکہ اے بی کے نیچے والا حصہ انفیریئر پیئر اور زیڈ کے ڈی کے درمیان والا حصہ جو ہے پریفرڈ پیئر کو شو کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا ڈائیگرام ہو گیا عزیز طلباء۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نظریہ ہزارِ ترجیح کے بارے میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ڈائیگرام، اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا خط جس میں خطوط عدم ترجیح کو ہم نے پہلے نہیں بنایا، پہلے بجٹ لائن اور اپنی ترجیحات کا اظہار کیا، ترجیحات کا اظہار کرنے کے بعد اب ہم اپنے انڈیفرنس کرو کی طرف جائیں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ اس زیڈ کے ڈی کا جو نیچے والا حصہ ہے اور زیڈ جے سی کا جو نیچے والا حصہ ہے جس کو اگنورنس زون کو اس نے کہا ہے، ان کو کس طریقے سے معلوم کریں گے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔